بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے اس جائزے سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں تانبے تقدیر ہو کر ایک بار پھر پلٹ گیا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گئے۔ ان کے کمزور رد عمل کو دیکھتے ہوئے میں نے باقاعدہ انہیں گھورنا شروع کر دیا۔ راستہ تنگ تھا، وہ دونوں مجھے راہ دینے کے لیے سرک کر دیوار سے لگ گئے۔ میں نے یہ نکتہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ جیب کی طرف نہیں گیا تھا۔ میں نے ان سے نہ الجھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ وہ پہل کرتے تو میں جی جان سے ان کا مقابلہ کرتا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے وجود میں غصے کی ایک شدید لہر ابھری اور میں کسی ارادے کے بغیر اچانک ان کے سامنے رک گیا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ میں نے زہر آلود لہجے میں ان سے سوال کیا۔ تھائی زبان میرے لیے اجنبی تھی، میں نے انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ میرے رکتے ہی ان کے چہروں پر یتیمی سی برسنے لگی۔ دبلے شخص نے اپنے قدرے فربا ساتھی سے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کی زبان چل پڑی۔ یو تو ریسٹ سنگل دانت گال ویری بیوٹیفل۔ وہ میری طرف جھک کر خستہ و شکستہ انگریزی میں جملوں کے بجائے الفاظ بولتا چلا گیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی کہانی شروع کر دی تھی۔ اس کے نپے تلے الفاظ اتنے بھرپور تھے کہ اسے اپنا مفہوم سمجھانے کے لیے فکروں کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اس کی زبان سے وہ خرافات سنتے ہی میرا اعصابی تناؤ دور ہو گیا۔ وہ بینکاک کے گشتی دلالوں کی بولی بول رہا تھا، مگر میرے ذہن نے اس کی تعویل کو قبول نہیں کیا۔ آج کا بینکاک ان گلاستوں سے کافی حد تک پاک ہو چکا ہے، لیکن ان دنوں بھی میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ جنس فروش کارندے کسی بھی غیر ملکی کو زبردستی نہیں پھانستے تھے۔ موقع ملتے ہی اپنی بات شروع کرتے اور حوصلہ افزا جواب نہ ملے تو اس موضوع کو یوں بھول جاتے تھے جیسے اس بارے میں سرے سے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، جبکہ وہ دونوں کافی دیر سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں وہ چاہتے تو 10-20 افراد سے ملاقات کر کے اپنے مطلب کے کئی گاہک تلاش کر سکتے تھے۔ البم نکالو، میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے سختی سے مطالبہ کیا۔ اگر وہ وہی تھے جو خود کو ظاہر کر رہے تھے تو ان کے پاس 2-4 تصویری البم ہونے ضروری تھے۔ نو البم۔ فربا شخص کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ یو کم سی گولز ویری گڈ۔ انہیں چھیڑ کر مجھے اپنی وحشت ناک ذہنی پریشانی سے نجات مل گئی تھی، لیکن میں عجیب مخمسے سے دوچار ہو گیا تھا۔ بات کھل چکی تھی، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ دونوں صورت حرام ہونے کے باوجود جارحانہ موڈ میں نہیں تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بلکہ ان میں سے صرف ایک اپنے مطلب کی محدود انگریزی سے واقف تھا۔ اس گزرگاہ پر رک کر ان دونوں سے باز پرس کی کوشش کی جاتی تو میں خود وہاں تماشا بن جاتا۔ میں کھیت کی کہتا تو وہ کلیان کی سمجھتے۔ میں نے تیش اور جلاہٹ کے عالم میں ہاتھ گھما دیا۔ ایک آدھ تھپڑ رسید کیے بغیر انہیں درگزر کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ دونوں میری طرف سے کسی زیادتی کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ دونوں ایک ساتھ مجھے جھکائی دے گئے اور میرا ہاتھ فضا میں گھوم کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے ان دونوں نے پوری قوت سے ایک طرف دوڑ لگا دی اور میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ آس پاس سے گزرنے والوں نے حیرت اور مسرت سے ملی جلی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بعض لوگ سمجھے کہ وہاں کوئی مذاق ہو رہا تھا۔ 1-2 سیٹیاں بجیں، چند آوازیں کسے گئے اور میں سخت خفت کے عالم میں ہوٹل کی طرف چل دیا۔ میرے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنی سبکی کا منظر دیکھنے والوں کی نظروں سے جلد از جلد نکل جاؤں۔ وہ دونوں بھی نہر پار کرنے کی بجائے اسی طرف بھاگے تھے جدھر میں جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اتنی صورت سے دوڑ لگائی تھی کہ ان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس واقعے سے میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں خبیثوں کو کس خانے میں فٹ کروں۔ وہ دوست ہوتے تو چوروں کی طرح چھپ کر میرا تعاقب نہ کرتے، دشمن ہوتے تو خطرناک تیور دکھائے بغیر اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہ چھوڑتے۔ جب تک وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے میں تشویش اور سنسنی میں مبتلا تھا۔ بھاگنے کے بعد وہ اپنے پیچھے کئی الجھاوے چھوڑ گئے تھے۔
تھے جن کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس ذہنی تقدر کے عالم میں ہوٹل نہیں جانا چاہتا تھا۔ نئی پریشانی میں غزالہ کو شامل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اس بے سروپا واقعے کے بارے میں کوئی رائے تو کیا دیتی، مجھ سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میں نے ہوٹل کے احاطے میں داخل ہونے کی بجائے سیدھی راہ اختیار کر لی۔ میرے ذہن میں یہ خدشہ بھی سر ابھار رہا تھا کہ میرے باہر رہنے کی صورت میں اس جیسا حیران کن واقعہ دوبارہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ میں ہوٹل سے کچھ آگے بڑھا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے تیز ہارن کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت قریب تھی۔ میں نے ناگواری سے پلٹ کر دیکھا تو چوفان کی کالی ایکارڈ فٹ پاتھ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کا انجن چل رہا تھا اور وہ سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھا کسی بندر کی طرح شوخی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے برابر والی نشست پر لی بہت بنی سمری بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے نظریں چار ہوتے ہی چوفان نے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلایا اور دروازہ کھول کر اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ اس کا ایک پیر سڑک پر اور دوسرا پائیدان پر تھا۔ میں جو ہی گاڑی کی طرف بڑھا، لی بھی اپنے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ سجائے گاڑی سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ گزرے ہوئے واقعے پر بات کرنے کے لیے چوفان نہایت موزوں تھا۔ لی نے وائٹ ہاک کی تباہی پر کھل کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ راجن کے خلاف جس انداز میں باتیں ہوتی رہی تھیں، ان کی بنا پر وہ بڑی حد تک ہماری رازداں بن چکی تھی۔ اس کی موجودگی میرے اور چوفان کے مذاکرات میں رکاوٹ نہیں تھی۔ ہائے ماسٹر، میرے قریب پہنچنے پر لی نے والہانہ انداز میں کہا، اس سہانی شام میں اکیلے ہی گھوم رہے ہو؟ میں نے دور سے تمہیں دیکھ کر پہچان لیا، ورنہ چوفان تیزی سے یہاں سے نکلا جا رہا تھا۔ یہ گاڑی یوں دوڑاتا ہے جیسے کہیں ڈاکہ ڈال کر بھاگ رہا ہو۔ چوفان بڑا ڈکیٹ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خوبصورت عورتوں کو لوٹنا اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ اس سے ہوشیار رہنا۔ غیر متوقع طور پر ان دونوں سے ملاقات ہوتے ہی میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ لی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی خالی کی ہوئی جگہ سنبھال لی۔ ماسٹر، کیا بات ہے؟ تم اس وقت اکیلے نظر آ رہے ہو؟ چند ثانیوں بعد چوفان نے فکر مند لہجے میں سوال کیا۔ کیا میرے ساتھ جلوس ہونا چاہیے تھا؟ میں نے احتجاجی انداز میں پوچھا۔ تمہارے ساتھ عورتوں کا جلوس ہو تو وہ بھی کم ہوگا، لی شوخی سے بولی۔ تم انہیں خوش کرنے کا فن جانتے ہو۔ میں نے 2 آدمی تمہاری حفاظت پر مامور کیے تھے۔ چوفان اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے پور تشویش انداز میں بڑبڑایا۔ وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اس کا وہ انکشاف سن کر میرا دل چاہا کہ اس کا گلا دبوچ لوں۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ میرے حفاظت کر رہے تھے یا نگرانی پر لگائے گئے تھے؟ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ اس نے بے تابانہ انداز میں سوال کیا۔ جب دیکھا نہیں بلکہ بھگتا بھی ہے، میں نے غصے سے تقریباً پھٹتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس قدر بونڈے انداز میں میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ مجھے ان سے الجھنا پڑ گیا۔ وہ اتنے بزدل تھے کہ مجھ سے سامنا ہوتے ہی بھاگ گئے۔ اوہ، یہ برا ہوا، وہ بے ساختہ بولا۔ غلطی میری تھی، مجھے تم کو بتا دینا چاہیے تھا کہ تمہاری حفاظت پر 2 آدمی مامور کیے گئے ہیں۔ تم دونوں کن آدمیوں کا ذکر کر رہے ہو؟ لی نے اٹھلائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ مجھے تمہاری ان باتوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ڈارلنگ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چوفان نے فوری طور پر فدویانہ لہجے میں اسے تسلی دی۔ یہ معاملات ہم تمہیں گھر چھوڑنے کے بعد طے کر لیں گے، اب ان پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بظاہر چوفان نے لی کو مخاطب کیا تھا، لیکن وہ میرے لیے بھی اشارہ تھا کہ لی کی موجودگی میں اس موضوع کو طول نہ دیا جائے۔ میں نے ناگواری سے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے میرے قرب و جوار میں اپنے آدمیوں کو موجود نہ پا کر اپنے فطری بے چینی کا اظہار کیا، اور لمحہ بھر میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دونوں چوفان کے کرندے تھے۔ وہ اپنے طور پر کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یقینی طور پر اس نے ڈان کے ایما پر اپنے آدمی میرے پیچھے لگائے تھے۔ بات نبھانے کے لیے اس نے میری حفاظت کا ذکر کیا تھا، لیکن میں اس وضاحت سے مطمئن نہیں تھا۔ جب راجن زندہ تھا اور مجھے واقعی تحفظ درکار تھا تو ان لوگوں نے مجھے میدان میں تنہا چھوڑا ہوا تھا۔ سنگین خطرہ ٹل جانے کے بعد جب سب کچھ نارمل نظر آ رہا تھا تو خاموشی سے 2 آدمی میرے پیچھے لگا دیے گئے۔ میرے لیے وہ صورت احوال تشویشناک تھی۔ چوفان کے اعتراف سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈان نے میرے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کو بہت کامیابی سے چھپا لیا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا کہ میری طرف سے اس کا دل صاف ہو گیا تھا، مگر اس نے
فوری طور پر میری نگرانی کا بندوبست کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کے بارے میں میرے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ ماسٹر تم دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لی نے لگاوٹ کے انداز میں وہ سوال کر کے میرے خیالات کی رو توڑ دی۔ میں دوستوں کی حق تلفی نہیں کرتا، چاؤ فان تمہاری دوستی کا پہلا حقدار ہے۔ میں اس کی کوششوں کو بار آور ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ پوچھ لو، اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لی اپنے مراسم کے اظہار کے بارے میں میری توقع سے زیادہ بے باک تھی۔ میں بھی دوستوں کی قدر کرتی ہوں۔ اسے ستانے میں مجھے لطف آ رہا تھا، لیکن وائٹ ہاگ والے واقعے کے بعد میں نے اس کی ساری شکایتیں دور کر دیں۔ تم باقی بہت اچھی ہو، میں تمہاری دوستی پر فخر محسوس کرنے لگا ہوں۔ چاؤ فان نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، تم نے میری زندگی میں رنگ ہی رنگ بکھیر دیے ہیں۔ ماسٹر تم نے سن لیا، میں کسی کا دل نہیں توڑتی۔ چاؤ فان مجھے کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ چھوٹا راجن کو تم لوگوں نے ہی جیتے جی جہنم کی آگ میں جلایا ہے۔ وہ اس سے زیادہ بری موت کا مستحق تھا اور کچھ نہیں تو اس کی موت کی خوشی منانے کے لیے کسی شام میرے گھر آ جاؤ۔ دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والی ایک عورت کو کیا تم اتنی خوشی بھی نہیں دے سکتے؟ تم فکر نہ کرو، مجھ سے پہلے چاؤ فان بول اٹھا، میں ماسٹر کو تمہارے پاس لاؤں گا۔ فی الحال میں پارٹی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس سے نمٹنے کے بعد مجھے اور ماسٹر کو فرصت ہی فرصت ہوگی، تمہاری ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی۔ پارٹی میں ڈان کو پہلی مرتبہ قریب سے دیکھوں گی۔ سنا ہے کہ وہ بھی بہت شاندار آدمی ہے، مگر عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ لی بولی، مدام یہ کیا کہہ رہی ہو؟ چاؤ فان نے حیرت سے دیدے پھاڑ کر کہا، ڈان سے زیادہ کون عورتوں کی عزت کرے گا؟ سارے شہر کو معلوم ہے کہ اپنی بیوی سے سرے بازار پٹنے کے باوجود اس نے اپنی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ مری ہے تو اب ڈان نے گوشہ نشینی ترک کی ہے۔ ان باتوں کو رہنے دو۔ وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اپنی زہریلی زبان سے اس کے چیتھڑے اڑا دیتا ہے۔ وہ الفاظ کو کوڑوں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ لی سنی سنائی باتیں دہرا رہی تھی، لیکن وہ حقیقت پر مبنی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہونے کے نتیجے میں لی کے مطالبے سے میری جان چھوٹ گئی۔ انہوں نے دوران گفتگو پارٹی کا ذکر کر کے میرے کان کھڑے کر دیے تھے۔ کرائن بتا رہے تھے کہ وہ ڈان کی واپسی کے جشن کا تذکرہ تھا۔ ڈان نے اسی کے انتظار میں مجھے روکا ہوا تھا۔ پارٹی کے انعقاد کے بعد ڈان کے لیے مجھے بینکاک میں روکنے کا کوئی جواز نہ رہتا۔ مجھے توقع تھی کہ اس اثناء میں جلال کی طرف سے ہم چاروں کے نئے پاسپورٹ بھی آ جائیں گے اور ہم نئے ناموں کے ساتھ تھائی لینڈ کو الوداع کہہ سکیں گے۔ باتوں باتوں میں لی کا گھر آ گیا۔ اسے پورچ میں اتار کر چاؤ فان واپس ہو لیا۔ تم اس لفنگی کے ساتھ کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے؟ میں نے لی کے گھر سے نکلتے ہی چاؤ فان سے سوال کیا۔ شاندار سوال ہے، چاؤ فان نے ہلکا سا قہقہہ لگا کر کہا۔ ماسٹر قصہ یہ ہے کہ مدام کے شہر کی ساری معزز لفنگیوں سے گہرے مراسم ہیں۔ ان میں ماڈل سے اداکارائیں تک شامل ہیں۔ ڈان نے جشن کے لیے پرسوں کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ میں مدام کے ساتھ چیدہ ہستیوں کو دعوت دینے کے مشن پر نکلا ہوا تھا۔ راجن کی موت پر یوں کھلا جشن منا کر کہیں ڈان خطرہ مول نہ لے رہا ہو۔ سب جان لیں گے کہ اسی نے راجن کو مروایا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات صرف چند قریبی لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ دراصل ڈان کی گوشہ نشینی ختم ہونے کی پارٹی ہوگی۔ ڈان کے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خبر بہت تیزی سے گردش میں آ چکی ہے کہ ڈان پر ہاتھ اٹھانے والی عورت تھونگری میں ایک ٹرک کے نیچے کچل کر مر گئی اور ڈان نے اس قدرتی انتقام کی خوشی میں اپنی گوشہ نشینی ختم کر دی۔ پارٹی کے بعد میں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہوں گا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ڈان کی مہمانداری کا انوکھا انداز مجھے راس نہیں آئے گا۔ تم کس بات پر آزردہ ہو رہے ہو؟ اس نے انجان بن کر ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ چاؤ فان، میرے سامنے تمہاری یہ مکاری نہیں چلے گی، میں نے بگڑ کر کہا۔ میں نے لی کی موجودگی کی وجہ سے اپنی زبان بند کر لی، ورنہ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ پٹی بڑھانے کی کوشش مت کرو کہ وہ دو آدمی میری حفاظت کر رہے تھے۔ ماسٹر تمہارا غصہ بجا ہے، ساری غلطی میری ہے۔ مجھے تم کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ اب ہر وقت دو آدمی تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس نے ندامت سے جواب دیا، غلطی نہیں، یہ میرے خلاف کھلی سازش ہے۔ وہ میری نظروں میں نہ آتے تو اس وقت بھی پیچھا کر رہے ہوتے۔
وہ اتنے بزدل ہیں کہ انہیں خود اپنی حفاظت کے لیے 2-4 آدمی درکار ہیں، وہ میری کیا حفاظت کرتے؟ مجھے کس سے خطرہ ہے؟ میں ڈان سے پوچھوں گا کہ کیا وہ اسی طرح لوگوں کو اپنا مہمان بنا کر ذلیل کرتا ہے؟ تم مجھے جوتے مار لو، لیکن خدا کے لیے ڈان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا، وہ میری چمڑی گرا دے گا۔ وہ بکھلا کر گڑ گڑایا۔ ڈان کا خیال تھا کہ گارڈ ہوں گے تو تم آزادی اور بے فکری کے ساتھ شہر میں گھوم سکو گے۔ اگر میں تمہارا یہ جھوٹ مان لوں تب بھی میرا باخبر ہونا ضروری تھا۔ جب تک مجھے یہ علم نہ ہو کہ 2 الو کے پٹھے میری حفاظت کر رہے ہیں، میں کیسے بے فکر ہو سکتا تھا؟ بس مجھ سے یہی چوک ہو گئی۔ میں اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کر مادام کی طرف نکل گیا۔ پرسوں ویک اینڈ ہے، لڑکیوں کی پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے۔ میرے پاس وقت کم تھا، میں نے سوچا کہ تمہیں بعد میں بتا دوں گا۔ تم فی البدی جھوٹ بولے جا رہے ہو، میرا پارا چڑھنے لگا۔ تمہارے بتانے کی سرے سے ضرورت نہیں تھی، ان کو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ میری مت ماری گئی تھی، یہ آسان طریقہ میرے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ حجت کرنے کے بجائے ہر بات اپنے اوپر لیے جا رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے آج ہی یہ ملک چھوڑنے کی اجازت مل جائے؟ میں نے دانت پیس کر پوچھا۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تمہیں کون روکے گا؟ سب کچھ تمہارے اور ڈان کے درمیان طے ہوا تھا، اسے بتا دو تو میں خود تمہیں رخصت کروں گا۔ اس نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے وہ معاملہ میرے اور ڈان کے سر ڈال دیا۔ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے چراغ پا ہو کر اپنی جیب سے موبائل فون نکال لیا۔ ارے ماسٹر، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے گھبرا کر بریک لگائے اور اسٹیئرنگ کاٹ کر گاڑی اچانک سڑک کے کنارے روک دی۔ ڈان تم سے اس اچانک فیصلے کی وجہ جاننا چاہے گا۔ تم غصے میں ہو، میرے بارے میں تم نے جو کچھ کہہ دیا تو وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ دماغ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس سے ضرور بات کر لینا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اسی وقت میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اسی روانی میں تیزی سے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے غزالہ بول رہی تھی۔ بازار سے واپسی پر مجھے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے بہت مختصر بات کی، خیریت کا اطمینان دلا کر کچھ دیر میں واپسی کا وعدہ کیا اور فون بند کر دیا۔ اس دوران میں گاڑی دوبارہ حرکت میں آ چکی تھی۔ تم اپنی زبان میں بات کر رہے تھے، تمہاری بیوی کا فون ہوگا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق عورت کہتے کہتے اپنی توثیق کرتے ہوئے رائے ظاہر کی۔ چوفان، تم ڈان کے حکم کے بندے ہو۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے یہاں رہنا ہے، نہ میں ڈان کے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہوں۔ اسے مجھ سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اپنی مکاریوں کو چھوڑ کر مجھے سچ سچ بتاؤ کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ میں اسے تمہارے بارے میں ایک لفظ نہیں بتاؤں گا۔ غزالہ کی بے محل فون کال کی وجہ سے میرا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ سنجیدگی کے ساتھ چوفان کو ٹٹول کر میں ڈان کی سوچ تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب سے تم آئے ہو اس نے مجھ سے بات کرنا کم کر دیا ہے۔ جب بھی تمہارا ذکر آتا ہے وہ تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ چوفان نے پرخیال انداز میں کہنا شروع کیا، سچ بات یہ ہے کہ وہ تمہاری کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر مجھے اکسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے شکایت ہے کہ میں دل لگا کر اس کے لیے کام نہیں کرتا، ہر وقت شراب، جوئے اور عورت کی لت میں مبتلا رہتا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، سچ بتاؤ کہ کیا یہ درست ہے؟ وہ تمہارے ساتھ اکثر زیادتی کر جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت میری ہمدردی اسے سچ بولنے پر آمادہ کر سکتی تھی۔ تمہاری طرف سے ڈان کے ذہن میں کوئی نئی بات آ گئی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پچھلی شبہات اس کے ذہن سے دھل کر صاف ہو گئے تھے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، تم اس کے کن شبہات کی بات کر رہے ہو؟ پرانی باتیں ہیں جو تمہارے سامنے آ چکی ہیں۔ پہلے اسے شک تھا کہ یہاں کچھ لوگ تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، ساری بھاگ دوڑ وہ کرتے ہیں، آخر میں تم اپنا کام کر گزرتے ہو۔ پھر اسے تمہاری بڑھتی ہوئی کارگزاری سے شبہ ہوا کہ تم ڈینی ہو اور نام بدل کر اسے فریب دے رہے ہو۔ تم نے اس کا یہ وہم خود دور کر دیا۔ میری طرف سے اس کا ذہن صاف ہے تو اسے میرے پیچھے آدمی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر پوچھا۔ اس بار چوفان کچھ نہیں بولا۔ اس نے میرے تحفظ کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ خاموشی اختیار کر کے اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ نگرانی کا معاملہ تھا۔
اس معاملے میں تم سے ایک بھول ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے بررائی ہوئی آواز میں کہا، تم نے ڈان سے اپنے دونوں پاسپورٹ لے کر غلطی کی۔ جب تک پاسپورٹ ڈان کے پاس تھے اسے یہ تسلی تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکو گے، اب معاملہ مختلف ہے۔ اس نے اتنے طویل عرصے میں پہلی بار ڈان کے مقابلے میں میری ہمدردی میں زبان کھولی تھی۔ میں نے دھیمی مگر پرجوش آواز میں شکوہ کیا، پاسپورٹ میں نے نہیں مانگے، راجن کی موت کی خبر سننے کے بعد اس نے خود لوٹائے تھے۔ اس نے پہلے بھی لوٹائے تھے اور تم نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے مجھے یاد دلایا، کیا ڈان نے مجھے یہاں اپنا یرغمالی بنایا ہوا ہے؟ اسے تم جیسے شیر دل آدمی کی ضرورت ہے۔ ایک آدھ بار وہ تمہیں اپنا دستے راست بنانے کا ذکر کر چکا ہے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مگر میں یہاں نہیں رک سکتا، میرا گھر بار ہے، دوسری ذمہ داریاں ہیں، میں ہر حال میں جلد از جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے احتجاج کیا، ڈان شاید یہ نہیں چاہتا، سارا اختلاف بس یہی ہے۔ چوپان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، یہ تمہارا حق ہے، میں نے اس کے لیے چند روز کام کیا ہے، تم 2 برسوں سے بلکہ ایک لمبی مدت سے اس کے ساتھ اپنی وفاداری نبھا رہے ہو، اگر وہ مجھے تمہارے سروں پر مسلط کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس کے خلاف اندر ہی اندر شورش پروان چڑھے گی اور ایک دن اچانک کوئی ڈان کا گلا کاٹ کر اس کی جگہ سنبھال لے گا۔ میں اس کے ساتھ لگا رہا تو میں بھی بے موت مارا جاؤں گا، دونوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ماسٹر خاموش رہو، وہ گھٹی گھٹی خوفزدہ آواز میں بولا، اسے تمہاری ان باتوں کی بھنک بھی مل گئی تو وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ میں چاؤفان پر 90 تلے وار کر رہا تھا، اس کے ہر رد عمل پر میری گہری نظریں تھیں، میری زہر فشانی پر اس نے اعتراض نہیں کیا تھا، اس کا سارا زور رازداری پر تھا کہ میری ان باتوں کی بھنک ڈان کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ یہاں کون ہے جو ہماری باتیں ڈان کے کانوں میں پھونکے گا؟ میں نے اس کے رویے سے حوصلہ پا کر بات آگے بڑھائی، تم یا میں، ہم میں سے کوئی خودکشی کرنا پسند نہیں کرے گا، ہم نے ڈان کا دیا ہوا مشن پورا کر دیا، اب اندر ہی اندر گھٹنے کی ضرورت نہیں، یہ موقع ہاتھ آیا ہے تو ہمیں کھل کر بات کر لینا چاہیے۔ اس کے پاس میری کارکردگی کا صلہ یہ ہے کہ وہ مجھ پر شک کیے جا رہا ہے، تمہاری وفاداریوں کا انعام یہ ہے کہ وہ مجھے تمہارے اوپر مسلط کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ چوپان گاڑی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھا سکون سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن اس کے تنفس کی رفتار یوں تیز ہو گئی تھی جیسے وہ دور سے دوڑتا چلا آ رہا ہو۔ اس نے چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بے بسی سے کہا، ماسٹر تمہاری باتیں درست لیکن خوفناک ہیں، خدا کے لیے اپنی زبان بند رکھو، تم ڈان کو نہیں جانتے، وہ اپنے آدمیوں کی سوچ بھی پڑھ لیتا ہے، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ جو ڈان کے سامنے زبان کھولے گا وہ مارا جائے گا۔ ڈان کے سامنے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں، جس طرح راجن اطمینان سے مار ڈالا گیا اسی طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات ذرا سے حوصلے کی ہے، تم ہمت کرو تو سارے معاملات ایک رات میں سدھر جائیں گے۔ میں نے اسے اکسانے کی کوشش کی، نہیں ماسٹر، میں ڈان سے بغاوت نہیں کر سکتا، اس کی جان نکلی جا رہی تھی، ڈان سے بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچے گا، کسی خون خرابے کے بغیر سب کچھ سدھر سکتا ہے، مجھے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اتنا کچھ کہہ جانے کے بعد میرے لیے پیش قدمی کے سوا کوئی راہ باقی نہیں رہ گئی تھی۔ بغاوت اور خون خرابہ نہیں ہوگا تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس نے کسی تنویم زدہ معمول کی طرح کمزور آواز میں کہا، تم تعاون کا وعدہ کرو، میں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ میں اسے آمادہ کرنے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا، میں ڈان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ناچ رہی تھیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور سب کچھ ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ سارا فطور میری ذات کا ہے، میں یہاں سے نکل گیا تو ڈان کے سامنے صرف تم رہ جاؤ گے، وہ تمہیں اپنا دستے راست بنا لے گا۔ میں نے اسے نیم آمادہ پا کر کہا، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، تم یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرو، میں بحفاظت تمہارے ملک کی سرحد پار کر گیا تو ڈان کو ذرا سی جھنجھلاہٹ کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہاری
تمہاری راہ سیدھی ہو جائے گی۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سرحد پار پہنچا دوں، میں خود فرار ہو جاؤں گا، تم پرسوں تک میری نگرانی کرتے رہو۔ غیر ارادی طور پر میری آواز دھیمی ہو گئی۔ ابھی تم بتا رہے تھے کہ پرسوں ڈان کا جشن برپا ہونے والا ہے، وہاں مجھے بھی بلایا جائے گا، تم ذرا سی دیر کے لیے وہاں افراتفری پیدا کر دو تو میں نکل جاؤں گا، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے اسے سمجھایا یہ پارٹی بینکاک سے 20 میل دور ایک ساحلی ویرانے میں ہوگی۔ اس نے بتایا وہاں کسی قسم کی افراتفری پھیلانا ممکن نہیں ہوگا۔ مجھے تفصیل بتاؤ، میں تمہیں کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دوں گا۔ یہ یاد رکھو کہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے میرا یہاں سے چلا جانا بہتر ہے۔ تمہاری سب باتیں درست ہیں، یہ بڑی بات ہے کہ تم نے کوئی احسان نہیں جتایا، تم جانا چاہتے ہو، میں اوپر آنا چاہتا ہوں۔ تمہارا منصوبہ بھی قابل عمل معلوم ہوتا ہے، مجھے ایک اندیشہ ہے کہ فرار ہوتے ہوئے تم کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤ۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، یہ میرا درد سر ہوگا۔ میں ناکام رہا تب بھی تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کروں گا۔ ڈان مجھے فوراً مروا دے گا۔ تم مجھے پارٹی کے بارے میں بتاؤ، میں نے مضطرب ہو کر کہا۔ چوفان نے مجھے ڈان کی مجوزہ پارٹی کے بارے میں خاص باتیں بتانا شروع کر دیں۔ حالات نے ایک مرتبہ پھر تیزی سے پلٹا کھایا تھا اور بات یہاں تل گئی تھی کہ میں نے فوری طور پر تھائی لینڈ کی سرزمین کو خیر باد نہ کہا تو ڈان ایک لمبی مدت کے لیے مجھے اپنا قیدی بنا لے گا، میں اس کی رضامندی کے بغیر ملک سے نہیں نکل سکوں گا۔ ڈان مجھ سے کام لینا چاہ رہا تھا، بات یہیں تک رہتی تو شاید میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ میرے لیے یہ بات تشویش انگیز تھی کہ ڈان نے کرنل گیری سے پینگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گیری بینکاک میں FBI اور CIA سمیت امریکی وفاقی اداروں کا اکلوتا نمائندہ تھا۔ اس کی ذات سے مجھے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ میں ان دونوں کے گٹھ جوڑ کے باوجود گیری کی نظروں میں آنے سے بچا رہوں۔ میں سعادت مندی سے ڈان کے احکام کی تعمیل کرتا رہتا تو یہ امر یقینی تھا کہ وہ اپنے امریکی دوست سے میری خوبیوں کا ذکر کرتا اور گیری میری طرف متوجہ ہو جاتا۔ میں بینکاک میں غزالہ کے ساتھ مقیم تھا، گیری مجھے اس کے حوالے سے شناخت کر لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے امریکیوں کے بھیانک چنگل سے نہیں بچا سکتی تھی۔ بیم گن میرے اسباب میں پوشیدہ تھی، زہر اگلنے والی انگوٹھیاں ہر دم میری انگلیوں میں پڑی رہتی تھیں۔ میں بدترین اندیشوں کے باوجود اپنے ان اہم ترین ہتھیاروں کے ائتلاف کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ امریکی ایک بار میری طرف متوجہ ہو جاتے تو ذرا سی محنت سے ان ہتھیاروں کی موجودگی کا سراغ لگا لیتے جو مجھے ڈینی ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتے۔ وہ میرے ساتھ جلال کی بھی بدترین ناکامی ہوتی۔ میرے نام پر پاکستان میں پکڑے ہوئے 2 قیدیوں کا فریب کھل جانے کے بعد وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ ان گمبھیر حالات سے بچنے کے لیے ہمارا تھائی لینڈ سے نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ مجھے جلال کی طرف سے کسی بھی وقت 4 نئے پاسپورٹ مل جائیں گے اور ہم ان کی مدد سے بینکاک سے روانہ ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر بھی میں نے چوفان کے ساتھ اپنے فرار کا متبادل منصوبہ بنا لیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔